حضرات، اس وقت ہماری ساری قوم ایک غمناک صورتحال میں مبتلا ہے، اور وہ اس لیے کہ حالیہ کشمیر کی تاریخ کی اہم ترین شخصیت جناب سید علی گیلانی صاحب کا سانحہ وفات پیش آیا ہے۔ یقیناً اس وقت پوری دنیا میں چپے چپے میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہوگا۔ گیلانی صاحب کی زندگی مختلف میدانوں میں بٹی ہوئی بڑی پرجوش زندگی رہی ہے۔ ان کی زندگی کے متعلق اس وقت کوئی تعزیتی گفتگو نہیں کرنی ہے، ہم تو نماز پڑھنے کے لیے اس وقت جمع ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کو سمجھنا پڑھنا چاہیں تو خود ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے ولر کنارے، اور یہ 3 والیوم میں ہے، اور اس سے ان کی زندگی کے سارے پہلو سامنے آ جائیں گے۔ ان کو اللہ نے قوت کلام بھی عطا فرمائی تھی اور قوت تحریر بھی عطا فرمائی تھی۔ 10 کتابوں کے وہ مصنف بھی ہیں۔ اس میں خاص طور پر علامہ اقبال کی شرح کرنے کے سلسلے میں گیلانی صاحب ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، خاص طور پر کشمیر کی موجودہ تاریخ میں۔ ان کی کتاب ہے روح دین کا شناسہ اقبال، 3 والیوم میں۔ مرحوم کے متعلق تعزیتی مجالس ہوتی رہیں گی، سیمینار ہوں گے، ان کی زندگی پر لکھا جاتا رہے گا، ان کی شخصیت کے ہر پہلو پر غور ہوتا رہے گا، اور جو ان کی خدمات، ان کے کارنامے ہیں، ان کارناموں پر خوب لکھا بھی جائے گا، بولا بھی جاتا رہے گا۔ اس وقت تو ہم صرف ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ ان کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ ساری قوم ان کے سانحہ وفات کے غم میں مبتلا ہیں۔ اللہ جل شانہ تمام مستحقان تعزیت کے لیے مغفرتوں کے فیصلے فرمائیں، اور ہم کشمیریوں کا مستقبل اللہ جل شانہ بہتر سے بہتر فرمائیں۔ وہ بہتر مستقبل جس میں ہمارا دین محفوظ، وہ بہتر مستقبل جس میں ہماری جانیں محفوظ، وہ بہتر مستقبل جس میں ہمارا سب کچھ محفوظ ہو، وہ مستقبل اللہ تعالی شانہ عطا فرمائیں۔ حضرات، اس کائنات میں جو بھی آیا جانے ہی کے لیے آیا، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو باقی دنیا میں کس کو رہنا ہے؟ دین کی محنتیں آگے چلتی رہتی ہیں، شخصیات آتی ہیں اور گزرتی ہیں۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب تھا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہا ہے نبی واپس آنے والے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، نبی محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے پہلے بھی نبی گزر چکے ہیں، یہ بھی گزر جائیں گے۔ آیت آ چکی تھی، اعلان ہو چکا تھا، انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی دنیا سے واپس آنا ہے، باقی سب کو بھی موت آنی ہے۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا تھا، میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں، انا فرضتکم علی الحوض، تم سے پہلے میں حوض کوثر پہ پہنچوں گا، اگلے سال اب تم سے یہاں ملاقات نہیں ہوگی، اعلان فرما دیتا اللہ کے نبی۔ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے بعد جب واپس آئے ہیں تو ایک دن ممبر پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ممبر پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا تھا چاہے دنیا میں رہیں یا واپس آ جائیں، تو اللہ کے اس بندے نے فیصلہ کیا میں واپس ہی چلا جاؤں گا۔ یہ جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رونے لگے۔ ابو سعید خدری ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے صدیق اکبر کو دیکھا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے تعجب ہوا کہ حضور نے کسی بندے کو واقعہ بیان کیا، کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا دنیا میں رہنا ہے یا واپس آنا ہے، اس بندے نے فیصلہ کیا میں واپس ہی چلا جاؤں گا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا رہا کہ حضور کیوں، یہ صدیق اکبر کیوں رو رہے ہیں؟ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضور سمجھ گئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں صرف صدیق اکبر سمجھ پایا، کیونکہ میں تو اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، ظاہر میں حضور نے نہیں کیا کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ جو حضور کہہ رہے ہیں کسی اللہ کے بندے، یہ کوئی نہیں ہے، یہ حضور خود ہے۔ تو جب حضور نے دیکھا کہ صدیق اکبر بلک بلک کر رونے لگے ہیں تو حضور نے فرمایا صدیق اکبر صبر کرو، برداشت کرو۔ پھر فرمایا کہ کسی کا میرے ذمہ کوئی حق باقی نہیں ہے، صدیق اکبر کا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس دنیا میں سب سے بڑا حادثہ میرا دنیا سے جانا ہے،
چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دماغ قابو میں نہیں رہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا جو یہ کہے گا محمد کی وفات ہو گئی میں گردن اڑاؤں گا، جو یہ کہے گا حضور دنیا سے میں زندہ نہیں رہنے دوں گا، یہ وہ کہہ رہے تھے۔ اور جس وقت یہ واقعہ حادثہ پیش آئے گا، مجھے وفات نبی کا تفصیلی تذکرہ اس وقت نہیں کرنا ہے، بخاری شریف میں پورا باب ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سیرت کی تمام کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، 13 دن بیمار رہے، بدھ کے دن بیماری سٹارٹ ہوئی، پھر جمعرات کا دن آیا، یہ 28 صفر تھی، پھر 13 دن حضور بیمار رہے، یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، صبح کی نماز کا وقت تھا، 17 نمازیں حضور مسجد میں پڑھا نہیں سکے تھے، جمعرات کے دن مغرب کی نماز حضور نے آخری نماز پڑھائی ہے، عشاء کی نماز حضور نہیں پڑھا سکے، پھر جمعے کے دن فجر کی نماز اور ظہر کی نماز، عصر اور مغرب اور عشاء، پھر سنیچر کے دن 5 نمازیں، اتوار کے دن کی 5 نمازیں، یہ 16 نمازیں ہو گئی۔ ان 16 نمازوں میں حضور مسجد نہیں آ سکے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا امام بنایا۔ بلکہ وہاں بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ مغرب کی نماز جو حضور نے جمعرات کے دن پڑھائی، عشاء کی نماز کے لیے لوگ مسجد میں جمع تھے، آدھی رات کے قریب وقت ہو چکا تھا، حضور بے ہوش تھے، جب تھوڑا سا ہوش آیا تو حضور نے فرمایا اصلی الناس، مسجد میں نماز ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے وضو کرو، چلو جب وضو کرایا گیا پھر حضور اٹھے تھے نماز پڑھانے کے لیے، مگر پھر بے ہوش ہو گئے اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا پھر فرمایا اصلی الناس، عرض کیا کہ نہیں آپ کا انتظار ہے، فرمایا چلو مجھے وضو کراؤ میں نماز پڑھانے جاؤں گا۔ 2 یا 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، تیسرے مرتبہ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ اور اس کے بعد تفصیلات ہے، بہرحال ابو بکر صدیق کو اطلاع چلی گئی، صدیق اکبر نے نماز پڑھانی شروع کی، جمعرات کے دن عشاء کی نماز حضور صدیق اکبر نے پڑھائی، اس کے بعد پھر سوموار کے دن فجر کی نماز میں امام آگے آ چکا تھا حضرت صدیق اکبر، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، تو صحابہ کو سمجھ میں آ گیا کہ حضور کے کمرے کا پردہ ہٹ گیا، اس کا مطلب شاید حضور آنے والے ہیں۔ صحابہ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے ارادہ کہتے نماز توڑ دیں اور نماز توڑ کر کے جا کے پہلے حضور سے ملاقات کریں، حضور کی صحت ٹھیک لگ رہی ہے۔ حضور نے ایک نظر ڈالی اور بعد میں پردہ ڈال دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کر کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضور کی حالت بہت اچھی ہے، صحت بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صدیق اکبر کہیں اپنے کام کے لیے نکل گئے اور دور ایک فاصلے پر ان کو جانا تھا، اس کو کہتے تھے سنح یا اوالی، وہاں تشریف لے گئے، اور دوپہر سے پہلے ابھی صدیق اکبر نہیں آئے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ کس طرح سے وہ سانحہ وفات پیش آ گیا بخاری میں حدیثیں موجود ہیں۔ بہرحال جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو دیکھا حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لے کر مسجد نبی میں چل رہے ہیں، فرما رہے ہیں جو یہ کہے گا کہ محمد کی وفات ہو گئی میں اس کے گردن اڑاؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر آئے اور اندر جا کر کے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر چادر ڈالی گئی ہے، آپ نے چادر ہٹائی اور پھر حضور کے چہرے کو ایک بوسہ لیا اور ساتھ میں آپ کی آنکھوں سے آنسو گر کر کے حضور کے رخسار پر گر گئے اور واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد سیدھے ممبر پر بیٹھ کے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے حضور دنیا سے جا چکے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سنے اللہ ابھی حیات ہے۔ پھر آپ نے وما محمد الا رسول، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا اسی طرح سے۔ مجھے دیکھا کہ جب ہم بخاری پڑھ رہے تھے اور جب یہ حدیث پڑھی گئی تو دیوبند کے دارالحدیث میں تمام بچے رونے لگ گئے، ہم سب وہاں موجود تھے، ایک دم پورے تقریباً 700 طلباء تھے، ہم تھے کلاس میں تھے، تمام بچے رونے لگے کہ حضور کی وفات کا اعلان کس طرح سے ہوا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وما محمد، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میرے کپھی تاری ہو گئی اور میں ٹک نہیں پایا، کھڑا رہ نہیں پایا، اور اس کے بعد میرے پاؤں مجھے سہار نہیں سکے، میں نیچے بیٹھ گیا، اور نیچے بیٹھنے کے بعد میں نے کہا یہ تو سچ ہے، حضور تو گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ وفات کا سلسلہ اللہ نے رکھا، دنیا میں ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، انبیاء، لیکن کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کی وفات کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ مرحوم گیلانی صاحب انہی میں سے تھے جن کی وفات کا اثر یہاں کی پوری تاریخ پر پڑے گا۔ ان کی خدمات،
ان کی ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू उस पर गुफ्तगूएँ होती रहेंगी, सेमिनार होंगे, किताबें लिखी जाएंगी। इस वक्त तो हम सिर्फ उनके दर्जात के बुलंद करने की दुआएं कर सकते हैं। अल्लाह ने अपने कुरान करीम में वो दुआ हमें सिखाई, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। काश उनका जनाजा उस तरह से पढ़ा जाता जिस तरह से पढ़ा जाता है, तो लाखों इंसान उनके जनाजे में शामिल होते। बहरहाल तारीख मुरतब हो रही है और ये तारीख के सफ़ा पर लिखा जाता रहेगा कहाँ कब क्या क्या होता रहा है। तारीख एक ऐसा हाथ है कि जो सब कुछ रिकॉर्ड करता है और उसमें अफराद की तारीखें भी लिखी जाती हैं, तबक़ात की तारीख भी लिखी जाती है और कौमों की तारीख भी मुरतब होती है। बाद में आने वाले पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद सबका नक्शा सामने आता है। दुआ करेंगे, एक तो अल्लाह ताला शान हो इस मस्जिद में हमारे इस पहले जुमा को कबूल फरमाए और हमारे लिए इसको सदका जारिया बनाए, और जिन भाइयों ने शौक और जज्बे के साथ इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, अल्लाह ताला उनके लिए सदका जारिया बनाए और मरहूम गिलानी साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस को ऊंचा मकाम अता फरमाए, उनकी खिदमत को अल्लाह बहुत कबूल फरमाए, उनके पसमानदगान, उनके अहलो अयाल नहीं बल्कि पूरी कौम की इस ताज़ियत में हम सब शामिल हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह मरहूम गिलानी साहब को करवड़ जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमा। या अल्लाह ज़िंदगी में जहाँ कभी कोई कोताही हुई होगा माफ़ फरमा। या अल्लाह गुनाहों से मासूम से नबी की ज़ात या अकरमुल अकरमीन या अरहमर राहिमीन, जो मुसीबतों वाली ज़िंदगी, कैद-ओ-बंद की ज़िंदगी और जद्दोजहद वाली ज़िंदगी उन्हें गुजारी है, उसमें अल्लाह उनकी जो खिदमत काबिल कबूल को कबूल फरमा। या ज़ल जुद वल करम व या ज़ल फज़ल वल अता या ज़ल मन वल एहसान व या हन्नान व या मन्नान। या अल्लाह या रहमान या अरहमर राहिमीन, उन्होंने कुरान बोला है, हक़ के लिए बोले हैं। या ज़ल जुद वल करम व या ज़ल फज़ल वल अता, या अल्लाह उनका बोलना, उनका चलना, उनकी नमाजें, उनके सदक़ात, या अल्लाह तमाम जो नेकियां छोटी या बड़ी अपने लिए, घर के लिए, अहलो अयाल के और कौम के लिए जो खिदमत होंगी उन खिदमत को कबूल फरमा।